اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ بظاہر بہت مختصر ہے۔ غلام عباس کا افسانہ اوور جی کوٹ۔ جی صرف ایک کہانی، لیکن کبھی کبھی سب سے گہری باتیں بہت سادہ عنوانات کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کہانی کی تہوں میں ذرا اتر کر دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑک پر چلتے ایک خوش لباس نوجوان کی ایک کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ غلام عباس کی خاص بات ہی یہی تھی کہ وہ شہری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کرداروں میں چھپی بڑی سچائیاں پکڑ لیتے تھے۔ صحیح۔ اور اوور کوٹ تو شاید ان کی سب سے مشہور کہانی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس دکھاوے کی کہانی ہے جو ہم سب کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن کی جنگ جسے کہتے ہیں۔ جی، ظاہر اور باطن کی وہ جنگ جو شاید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چلیں کہانی کے منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ لاہور کی ایک سرد چمکتی ہوئی شام، مال روڈ ہے اور وہاں ایک نوجوان بڑے اعتماد سے ٹہل رہا ہے۔ غلام عباس نے جو حلیہ بیان کیا ہے، گہرے بھورے رنگ کا اوور کوٹ، کالر اوپر اٹھا ہوا، سر پر سبز ہیٹ، ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی جسے وہ گھما رہا ہے۔ ایک مکمل تصویر۔ بالکل ایک مکمل تصویر۔ بال چمکدار، جوتے پالش سے چمک رہے ہیں، مطلب اسے دیکھ کر کوئی بھی یہی سوچے گا کہ یہ کوئی امیر خوشحال شخص ہے۔ لیکن یہ تصویر اتنی پرفیکٹ ہے کہ شک ہونے لگتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ ایک پرفیکٹ تصویر ہے۔ آج کل کی زبان میں ہم اسے کیوریٹڈ امیج کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ یہ صرف کپڑے نہیں ہے، یہ ایک پرفارمنس ہے۔ وہ معاشرے کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، یا شاید زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں کون نظر آنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ یہیں سے اس کہانی کا وہ مرکزی خیال شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ جو نظر آ رہا ہے اور وہ جو اصل میں ہے، ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے۔ اور یہ فاصلہ تو اس کے ہر قدم سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ مال روڈ پر چل رہا ہے، دکانوں کی روشنیوں کو دیکھتا ہے، ایک میوزک شاپ کے باہر رک کر موسیقی سنتا ہے، سنیما کے پوسٹرز دیکھتا ہے، لیکن کہیں اندر نہیں جاتا۔ کہیں بھی نہیں۔ ایک ٹیکسی والا اسے دیکھ کر رکتا بھی ہے، لیکن وہ اسے ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے اسے پیدل چلنے کا ہی شوق ہو۔ تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی کشمکش ہے۔ ایک طرف تو وہ اس چمکتی دمکتی دنیا کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس کی کشش اسے کھینچ رہی ہے، ظاہر ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی جیب، اس کی حقیقت اسے اجازت نہیں دیتی۔ تو وہ ایک درمیانی راستہ نکالتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود رہ کر اور اپنی ظاہری شکل سے یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ اسی طبقے کا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اس سے دور رہتا ہے۔ یہ صرف غربت کی بات نہیں ہے، یہ اس انا اور وقار کو بچانے کی کوشش ہے جو اس نے اپنے اس اوور کوٹ کے سہارے کھڑی کی ہے۔ لیکن کیا ہم اسے صرف ایک دھوکہ یا دکھاوا کہہ سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی امید بھی ہے؟ مطلب کیا وہ معاشرے کو دھوکہ دے رہا ہے یا خود کو امید دلا رہا ہے کہ ایک دن میں سچ میں ایسا بن جاؤں گا؟ یہ اس کہانی کا سب سے گہرا سوال ہے۔ میرے خیال میں وہ دونوں کام کر رہا ہے۔ دونوں؟ جی، وہ معاشرے کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا نشہ ہے، ایک خیالی دنیا بنانے کا نشہ، جہاں آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ وہ کردار اپنی غربت کی تلخ حقیقت سے بھاگ کر اس خیالی کردار میں پناہ لیتا ہے۔ لیکن آپ کی بات بھی درست ہے، اس میں ایک خواہش کا عنصر بھی ہے۔ شاید یہ اوور کوٹ صرف ایک نقاب نہیں بلکہ اس کا خواب بھی ہے۔ اس کی امید کی وردی؟ بالکل، کیا خوب کہا آپ نے، یہ اس کی امید کی وردی ہے۔ وہ اس لباس کو پہن کر ویسا ہی محسوس کرنا چاہتا ہے جیسا ایک امیر آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور وہ اس کردار کو نبھانے میں اتنا مگن ہے کہ وہ ایک جوڑے کے پیچھے چلنے لگتا ہے جیسے وہ بھی انہی کا دوست ہو۔ ان کی باتیں سن کر مسکراتا ہے۔ جی، وہ مکمل طور پر اس پرفارمنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہی بات اسے اور بھی زیادہ المناک بنا دیتی ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنی حقیقت سے اتنا دور نکل گیا ہے کہ اسے ارد گرد کی حقیقی دنیا کے خطرات کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ صحیح۔ وہ تو بس اپنی بنائی ہوئی فلم کا ہیرو ہے جو مال روڈ پر چل رہا ہے۔ اسے یہ یاد ہی نہیں کہ مال روڈ پر تیز رفتار ٹرک بھی چلتے ہیں۔ اور یہیں کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جی، وہ سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا جاتا ہے۔
ایک لمحے میں اس کی وہ پروقار چہل قدمی، اس کی خیالی دنیا، سب ختم۔ اور لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے جاتے ہیں۔ اور اسپتال وہ جگہ ہے جہاں ہر نقاب اتر جاتا ہے۔ ہاں، وہاں آپ صرف ایک مریض ہوتے ہیں، ایک جسم۔ آپ کا سماجی رتبہ، آپ کا پہناوا، سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور غلام عباس اسی بے رحمی سے حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ جی، اور وہ منظر جب ڈاکٹر اور نرسیں اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتارتے ہیں، وہ کہانی کا عروج ہے۔ بالکل۔ اس شاندار قیمتی نظر آنے والے اوور کوٹ کے نیچے سے ایک پرانا پھٹا ہوا سویٹر نکلتا ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے۔ قمیض میلی اور پھٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بنیان بھی بوسیدہ ہے۔ ایک لمحے میں وہ سارا بھرم، وہ ساری شان و شوکت جو اس نے اوڑھ رکھی تھی، بکھر جاتی ہے۔ یہ صرف کپڑوں کا اترنا نہیں ہے، یہ ایک پوری شخصیت کا، ایک پوری شناخت کا بکھر جانا ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ یہ آج کے دور کے اس ڈیجیٹل کریش جیسا ہے، جب کسی کی آن لائن پرفیکٹ زندگی کا کوئی سچ سامنے آتا ہے اور اس کا وہ ڈیجیٹل اوور کوٹ اتر جاتا ہے۔ ہاں، صحیح مثال ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی وہ حسد سے دیکھتے تھے، وہ تو اندر سے بالکل کھوکھلی تھی۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بس فرق یہ ہے کہ اس کا انکشاف زیادہ ذاتی اور زیادہ بے رحم تھا۔ اور پھر جب اس کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے تو ان میں سے بھی کچھ خاص نہیں نکلتا۔ ایک چھوٹی سی کالی کنگھی، ایک رومال، کچھ ہانے، چند سستی سگریٹیں۔ وہ چیزیں جو اس کی اصل زندگی کی کہانی سناتی ہیں، نہ کہ اس اوور کوٹ والی زندگی کی۔ بالکل۔ اور اسپتال کا عملہ جب اس کی چیزوں کی فہرست بناتا ہے تو وہ فہرست خود ایک طنز بن جاتی ہے۔ ایک طرف ایک شاندار اوور کوٹ، ریشمی مفلر، چھڑی، اور دوسری طرف جیب کا وہ معمولی سامان۔ دو مختلف زندگیوں کی فہرستیں۔ جی، ایک وہ جو وہ دکھانا چاہتا تھا اور دوسری وہ جو جی رہا تھا۔ اس کی موت جسمانی طور پہ تو ٹرک کے نیچے ہوئی، لیکن اس کی جھوٹی شخصیت کی موت اسپتال کے اس کمرے میں سب کے سامنے ہوئی۔ تو پھر یہ اوور کوٹ آخر ہے کیا؟ یہ صرف ایک گرم کپڑا تو نہیں ہو سکتا، اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ یقیناً یہ اوور کوٹ صرف ایک کپڑا نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی؟ یہ دکھاوے کی، سماجی حیثیت کی خواہش کی اور اپنی خامیوں کو چھپانے کی عالمگیر انسانی کوشش کی علامت ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، یہ صرف منفی چیزوں کی علامت نہیں۔ یعنی یہ امید کی بھی علامت ہے؟ امید کی بھی، اور ایک ڈھال کی بھی۔ یہ اس کا کوچ ہے جو اسے دنیا کی تلخ نظروں سے بچاتا ہے۔ اس کے اندر وہ خود کو محفوظ اور بڑا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا وقار ہے، لیکن اس جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنی اصل ذات کو قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کمزور پناہ گاہ ہے؟ بہت کمزور اور بہت عارضی۔ جیسے ہی زندگی کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، چاہے وہ ٹرک کا حادثہ ہو یا کوئی اور سچائی سامنے آنے کا لمحہ، یہ پناہ گاہ ٹوٹ جاتی ہے اور سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور کہانی کی طاقت اسی بات میں ہے کہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ پناہ گاہ کتنی نازک ہے۔ تو جب ہم ان سب کو سمیٹتے ہیں تو غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ صرف ایک نوجوان کی اداس کہانی نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ظاہر اور باطن کی جائند، سماجی دباؤ اور انسانی وقار کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ ہم سطح پر دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی سچ ہو۔ بالکل۔ اس کہانی کی خوبصورتی اس کی آفاقیت میں ہے۔ وقت بدل گیا ہے، شہر بدل گئے ہیں، مال روڈ پر شاید اب ویسی چہل قدمی نہیں ہوتی، لیکن انسان کی اپنی کمزوریوں کو چھپانے اور معاشرے میں ایک قابل قبول مقام بنانے کی خواہش آج بھی ویسے ہی ہے۔ بلکہ سچ پوچھیں تو آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، یہ خواہش اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہر کوئی اپنی زندگی کی ایک فلٹر شدہ بہترین تصویر پیش کر رہا ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے ڈیجیٹل اوور کوٹ پہن رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار جو تقریباً 1 صدی پہلے لکھا گیا تھا، آج کے انسان کی عکاسی کرتا ہے؟ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ وہ نوجوان تو صرف مال روڈ پر چند گھنٹوں کے لیے یہ پرفارمنس کر رہا تھا، آج ہم اپنی پروفائلز پر 24 گھنٹے یہ پرفارمنس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم اپنی چھٹیوں کی بہترین تصویریں لگاتے ہیں، اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنی ناکامیوں، اپنی پریشانیوں، اپنے پھٹے ہوئے سویٹر کو چھپا لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سب اس نوجوان کے وارث ہیں۔ یہ واقعی ایک پریشان کن سوچ ہے۔ تو غلام عباس نے صرف ایک کردار نہیں لکھا تھا، بلکہ ایک ایسی انسانی حالت کو بیان کیا تھا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ جی ہاں، اور یہی ایک بڑے ادب کی نشانی ہوتی ہے۔
وہ اپنے وقت سے آگے دیکھتا ہے اور ایسی سچائیاں بیان کرتا ہے جو ہر دور کے انسان کو اپنی کہانی لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افسانہ آج بھی پڑھنے والے کو اسی طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی سوچ پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کہانی کا نوجوان تو ایک حقیقی حادثے کا شکار ہوا۔ آج کی دنیا میں جب ہمارے ڈیجیٹل اوور کوٹ کسی سکینڈل، کسی سچائی یا کسی غلطی کی وجہ سے اترتے ہیں، تو کیا وہ حادثہ کم تکلیف دہ ہوتا ہے؟ اور کیا ہم بھی اس نوجوان کی طرح اپنی اصل حقیقت سے زیادہ اپنے بنائے ہوئے امیج کی فکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخری لمحے میں بھی؟